آپ کو بتاتا ہوں، سیدنا امام علی مقام مکہ سے نکل کر کے کوفہ جا رہے تھے. بہتوں نے منع کیا آپ کو، لیکن آپ کے سامنے کوفہ کے خطوط موجود تھے. اتمام حجت کے لیے آپ تشریف لے جا رہے تھے. بیچ راستے میں کوفہ کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد، حر بن یزید، یہ نام یاد رکھیں، حر بن یزید الریاحی کو 1000 کا لشکر دے کر بھیجا کہ حسین کا راستہ روک لو اور انہیں کوفہ کی طرف آنے نہ دو. دائیں بائیں ادھر ادھر چلاتے رہے. حر بن یزید کوفہ پہنچنے سے کافی پہلے ہی مولا حسین کا راستہ روک لی. توجہ چاہتا ہوں، حر بن یزید کس کی طرف سے آیا؟ وہ سپہ سالار تھا، یزیدی فوج کی طرف سے آیا ہوا، 1000 کا لشکر لے کر آیا. لیکن جب وہ آیا مولا حسین کے پاس، راستہ روک لیا اور کہا ہم آپ کو کوفہ جانے نہیں دیں گے، آپ بغاوت کر رہے ہیں وقت کے خلیفہ امیر المومنین یزید سے. ان کے زوم باطل میں یہی تھا. اور اس کے بعد وہ راستہ روکے اتنی دور تک چلتا رہا، کبھی دائیں کبھی بائیں. امام حسین ایک جگہ پر جب پڑاؤ کرتے ہیں، ظہر کا وقت ہے، اذان ہوئی، نماز کے لیے جماعت قائم ہو رہی ہے. امام حسین نے اس حر بن یزید سے پوچھا جو 1000 لشکر کا سپہ سالار تھا، کہا ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ہم اپنی نماز پڑھ لیں، کیا تمہاری جماعت الگ ہوگی ہماری جماعت الگ ہوگی؟ حر بن یزید نے کہا نہیں، امام آپ ہی ہوں گے، ہم مقتدی ہوں گے، اقتداء ہم کریں گے. امام حسین مصلی پر ہیں، راستہ روکنے کے لیے جو آیا ہے یزید کا سپہ سالار، وہ اقتداء کر رہا ہے، 1000 لشکریوں کے ساتھ اقتداء کر رہا ہے. ظہر میں بھی، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی کنٹینیو جو نمازیں ہوتی ہیں، نماز امام حسین ہی پڑھاتے ہیں. اور راستہ روکنے کے لیے آیا ہوا یزید کا سپہ سالار اقتداء کر رہا ہے. میں علماء سے کہتا ہوں میرے عزیزو، بڑا عظیم نکتہ ہے، اگر حسین کے سچے وفادار ہو تو آج بھی ہزاروں یزیدی تمہاری بھی اقتداء کرنے کو تیار کرتے ہیں، مجبور ہیں. اگر سچے حسینی بن جاؤ تو اقتداء تو ہوگی، لیکن جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، راستہ روکا اور اس کے بعد پھر پیغام آیا کہ امام حسین کو کوفہ کی طرف آنے مت دینا، کسی اور راستے کی طرف لے جاؤ. کسی اور راستے کی طرف وہ زبردستی لے گیا. پھر وہ میدان آیا جس کو کربلا کہا جاتا ہے، امام حسین وہاں اتر گئے اور ایسی جگہ پر آپ کو اتارا گیا جہاں پانی نہ ملے. دریا کے اوپر سارے یزیدی فوج کا قبضہ. اب سنیے، محرم کا مہینہ ہے، 7ویں آ گئی، 8ویں آ گئی. اس کے بعد یہ صلح مصالحت کی بھی باتیں چلتی رہی. امام حسین نے پیغام بھیجا تھا عبید اللہ ابن زیاد کو، 3 آپشن دیے تھے، کوئی قبول کر لو، لیکن وہ ظالم آپ کے خون کے در پہ تھے، مانے نہیں. 4000 کا لشکر دے کر بھیجا، پھر اس کے بعد تقریباً 15000 کا لشکر دے کر بھیجے، 15000 یا 16000 کا لشکر دے کر دوبارہ بھیجے. اب یہ 9ویں محرم آئی ہے، توجہ چاہتا ہوں، 22000 کا لشکر. امام حسین نے خطبہ دیا کہ میں تمہارے پاس جنگ کرنے کی نیت سے نہیں آیا، تم میری عظمت نہیں جانتے، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، حیدر کرار کا نور نظر ہوں، رسول اللہ کا نواسا ہوں، میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگین نہ کرو، ان پر کوئی بات اثر نہ کرے. اس کے بعد حر بن یزید جو 1000 کا لشکر لے کر سب سے پہلے راستہ روکنے آیا تھا، وہ یزیدیوں کے پاس آیا اور کہا ان کی ایک بات تو مان لو، وہ جنگ کرنے نہیں آئے، اگر وہ صلح چاہتے ہیں تو ختم کر دیتے معاملہ. لیکن یزیدی فوج کے جو بڑے سپہ سالار تھے، عمرو بن سعد یا شمر، ان لوگوں نے کہا اے حر، تجھے مصالحت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، تجھے فوجی بنا کر بھیجا گیا ہے، لڑنا ہے تو ہمارے ساتھ لڑو ورنہ یہاں سے دفع ہو جاؤ. جب یزیدی فوج کے بڑے سپہ سالاروں نے حر بن یزید کی بات نہیں مانی تو سنو، پورے مجمع میں وہی حر جو یزید کا سپہ سالار تھا اعلان کرتا ہے تمہاری سپہ سالاری تمہیں مبارک ہو، میں حسین کے خیمے میں جاتا ہوں. توجہ،
हुर बिन यजीद ने कहा मुझे अब नजर आ रहा है कि हक और हक्कानियत हुसैन के खीमे की तरफ है, मुझे जाने दो। उन लोगों ने कहा तुम जा सकते हो। हुर बिन यजीद को पता था हुसैन के साथ जाने का क्या अंजाम हो सकता है। 22,000 का लश्कर जर्रार है और इधर सिर्फ 80-82 लोग हैं। ऐसे वक्त में एक छोटी जमात का साथ कौन दे सकता है, जहां भारी भरकम लश्कर सामने मौजूद हो। मेरे अजीजों, एक छोटी जमात का साथ सिर्फ वही दे सकता है जिसके सीने को मौला हिदायत के लिए खोल देता है। मैंने देखा है मुसीबतों के वक्त कौन हमारे साथ खड़ा होता है। लोगों की नजरों में बहुत बड़ी बड़ी हुकूमतें होती हैं, अरे बहुत सारे लोग तो डर जाते हैं इनके साथ खड़े हो जाएं, फोटो में आ जाएंगे तो कल केस हमारे ऊपर भी हो जाएगा। मेरे अजीजों, मैं अपनी बात नहीं करता, लेकिन एक बात जरूर है, हक जमात अगर अकलियत में भी क्यों ना हो, अल्लाह की मदद आज या कल उसी के साथ होगी। अगरचे आज वो मजलूम नजर आए, लेकिन अल्लाह ताला गालिब फरमाएगा। हुसैन आजम के पास हुर बिन यजीद आ गए। जिस बात की तरफ मैं तुम्हें ले जा रहा हूं उसके लिए इतना लंबा वाकया बयान करना पड़ा। जो असल लुब्बे लुबाब है, जो खुलासा है इस वाकये का, वो अभी अनकरीब बयान करता हूं। नौजवानों तवज्जो से सुनो, तवज्जो। हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आ गया हुर बिन यजीद, कदमों में गिरा, कहा मौला मुझे माफ फरमा ले, मैंने रास्ता रोका आपका, मैं आपको मजबूर किया इस मैदान में आने के लिए, लेकिन मैं आपके साथ अब उस वक्त तक रहूंगा जब तक मेरी आखिरी सांस ना आ जाए। मैं आपकी हिमायत में लड़ूंगा। इमाम हुसैन ने उससे कहा हुर कि मैंने तुझे माफ कर दिया, लेकिन जा तू अपने बीवी बच्चों के साथ, मेरी इस छोटी जमात के साथ रहेगा तो जान का खतरा है। हुर बिन यजीद ने कहा मैंने जो रास्ते में आपके साथ किया उसका कफारा जान देने से भी मैं समझता हूं अदा ना हो पाए, इसलिए मैं आखिरी सांस तक आपके साथ रहूंगा। रहा साथ में। 10वीं मुहर्रम आ गई। अब जो बयान करना है तवज्जो से, जानते हैं सुबह नक्कारा बजा, तबल बजे, उधर जंग की इब्तिदा हुई। यजीदियों की तरफ से अम्र बिन साद ने पहला तीर चलाया और ऐलान किया कि हम हुसैन इब्न अली के साथ जंग शुरू कर चुके हैं। जंग जब शुरू हो गई, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहले बैत को किसी ने उतरने नहीं दिया। जो जो आपके साथी थे, जो आपके साथ आए हुए थे, जो अहले बैत से नहीं थे, 5 सहाबी रसूल भी हैं मौला हुसैन के साथ, सहाबी रसूल भी थे, वो जब तक साथी रहे खानदान हुसैन से एक को भी मैदान में आने नहीं दिया। और जानते हैं इस मैदान करबला में पहले उतरने वाला कौन था? वही हुर बिन यजीद। और किसकी जानिब से? इमाम हुसैन की तरफ से। एक बात मौला कदीर और जब्बार की तुम्हें समझना पड़ेगा, अगर वो हिदायत देने पर आए तो कुफ्र की तागूती ताकतों में से भी किसी को हिदायत देकर के उसको पासबाने इस्लाम बना सकता है, और कभी गुमराह करने पर आए तो काबा के करीब रह करके भी कोई गुमराह हो सकता है। हाँ, ये बात समझ करके चलो। जब मौला ताला हिदायत देता है, हमने यहाँ पर भी देखा है कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले आतंकी बहुत सारे थे, लेकिन हमने बरसों बाद एक शख्स का नाम सुना था कि वो दायरा इस्लाम में आया और नमाजी भी बना, पाबंद भी बना, दाढ़ी भी रखा, बल्कि तबलीग इस्लाम भी करता रहा, तबलीग इस्लाम भी करता रहा। और वो ये कहता रहा, एक जमाना वो था जब मैं हथौड़ा लेकर के गुंबद को तोड़ रहा था, लेकिन आज एक जमाना ये है कि मेरी पेशानी हर जगह सजदा इलाही के लिए झुक जाया करती। मौला जिसको जहां से चाहे हिदायत अता फरमाए। हुर बिन यजीद इमाम हुसैन की तरफ से पहले मैदान में उतरने वाले। अब मैं आता हूं उसी बात पर जिसके लिए मैं इतना लंबा वाकया आपको सुनाया। मुकाबला दूबदू था, एक के बाद दीगरे मुकाबला था। हुर बिन यजीद
جب گھوڑے پر سوار ہو کر مقابلے کے لیے آیا تو یزیدیوں کی طرف سے پہلوان آتے رہے، سپاہی آتے رہے، مقابلہ کرتے رہے۔ یہ تنہا حر بن یزید کا مقابلہ صبح سے لے کر کے دوپہر تک چلتا رہا۔ باقی بہت سارے مقابلے ہوئے، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد سب جام شہادت نوش کرتے رہے، یہ زوال کے بعد، لیکن حر بن یزید کا مقابلہ صبح سے چلتا رہا۔ اور میں نے جب تاریخ میں یہ بات پڑھی تو مجھے حیرت ہوئی کہ تنہا حر بن یزید اکیلے گھوڑے پر آیا اور یزیدیوں سے ایک بعد دیگرے لڑتا رہا۔ گھنٹوں کے مقابلے کے بعد جن لوگوں کو حر بن یزید نے مارا تھا ان کی لاشیں گنی گئی تو 120 لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ یہی بات مجھے کرنا ہے، یہی بات مجھے کرنا ہے۔ تنہا ایک حسینی 120 کو مار گرا سکتا ہے کربلا کے میدان میں۔ تم صرف یہ سنتے ہو کہ حسین اعظم کے بچے شہید ہو گئے، لیکن حسینیوں نے جن کو کاٹا ہے وہ کیوں نہیں سنتے؟ وہ کم نہیں تھے، بہتوں کو فنا فی النار کیا۔ اب جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے، حر بن یزید خاندان حسین سے نہیں ہے، اہل بیت سے نہیں ہے، انصار میں سے بھی نہیں ہے جو ساتھی وہاں سے آئے تھے، بلکہ ایک دن پہلے توبہ کر کے حسینی بنا تو دوسرے دن کی طاقت کا حال یہ ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی، بات سمجھ میں آ گئی۔ ایک دن کا حسینی 120 پر بھاری ہو سکتا ہے، تو جو بچپن سے حسینی ہے وہ ہزاروں پر ضرور بھاری ہوگا، کیوں نہ بھاری ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسبت قادریت پر فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ عزیزان گرامی، نسبت قادریت پر جب اتنا فخر ہے تو نسبت حسینی پر کتنا فخر ہو۔ مولا حسین کی نسبت نے اچھے اچھوں کو جوان کر دیا، اور ان کے سگے بھتیجے امام قاسم نے، جانتے ہو عمر کیا تھی امام قاسم کی؟ یہاں بیٹھے ہوئے اکثر لوگ عمر میں بڑے ہوں گے بہت سارے، 19 سال کی جوانی تھی، 19 سال کی جوانی۔ تاریخ نگاروں نے لکھا ہے امام قاسم جب گھوڑے پر بیٹھ کر کے آئے تھے تو یزیدی خیمے میں ایسی کھلبلی مچی، لوگ یہ کہتے تھے کہ قاسم بن حسن، امام حسن کے بڑے بیٹے امام قاسم، میں نے یہ بھی روایت پڑھی، امام قاسم جب گھوڑے پر صرف پہلو بدلتے تھے، پہلو بدلنے، گھوڑے پر ادھر سے ادھر اس طرح پہلو بدلنا، تو یزیدی خیمے میں کے لوگ کہتے ہیں جب قاسم بن حسن گھوڑے پر پہلو بدلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ بجلی چمک رہی ہے، بجلی چمک رہی ہے۔ یہ خوف سینوں میں ہزاروں کے ہونے کے باوجود کس نے طاری کیا؟ میرے عزیزو، وہ رب ذوالجلال ہے، غالب حکمت والا، جس نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، مولا فرماتا تم ہی غالب رہو گے اگر تم سچے ایمان والے ہو، اگر تم میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہو۔ لوگ تو صرف کربلا کے میدان میں یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت ہو گئی، علی اصغر کی شہادت ہو گئی، علی اکبر کی شہادت ہو گئی، عباس علمبردار کی شہادت ہو گئی، یہ شہادتیں اپنی جگہ پر، لیکن اگر کمپیریزن میں میں اگر بتاؤں کس نے کتنوں کو مارا تھا، کس نے کتنوں کو زخمی کیا تھا، تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ کٹ کر کے بھی فتح یاب تھے، وہ شہید ہو کر کے بھی فتح یاب تھے، اس لیے کہ یزیدیوں کے پاس بولنے کے لیے منہ نہیں ہے۔ اگر کسی یزیدی کو پوچھے کہ تم کس کے ساتھ لڑنے کے لیے گئے تھے تو یہ کہیں گے 80 لوگوں کے ساتھ۔ کتنے لوگوں کے ساز و سامان کے ساتھ گئے تھے؟ کہیں گے 22,000 کے ساتھ۔ تو دنیا آج بھی ہنسے گی، 80 لوگوں سے لڑنے کے لیے 22,000 گئے تھے، کیا کیا لے کر گئے تھے؟ ہاتھی بھی تھے، گھوڑے بھی تھے، نیزے بھی تھے، تلواریں بھی تھی، بھالے بھی تھے، سب تھا۔ پھر اگر تم سے پوچھا جائے ساز و سامان کے ساتھ سہولتیں کیا تھی، یزیدی کہیں گے پورا پانی
हमारी तरफ था, दरियाए फुरात भी हमारी तरफ था, खाना भी हमारी तरफ, पानी भी हमारी तरफ। फिर दुनिया पूछेगी उधर के खीमे में हुसैन कितनी तैयारी के साथ आए थे, तो तुम्हें मुंह झुकाकर कहना पड़ेगा उनके पास सही किस्म के नेज़े और तलवारें भी नहीं थी, और घोड़े और हाथी और ऊंट भी नहीं थे। उनके पास तो 3 दिन की भूख भी थी, प्यास भी, और उसके अलावा उन नौजवानों के पास भूख और प्यास की शिद्दत के साथ साथ साजो सामान जंग भी नहीं था। तब दुनिया आज भी कहेगी भला इसको जंग कहते हैं, भला इसको मुकाबला कहते हैं। वो हुसैनी अगर तुम्हारे साथ मुकाबला ना भी करते तब भी क़यामत तक हुसैन की फतह का परचम लहरा रहा होता। लेकिन आज दुनिया ये देख करके भी कहती है, चलो तख्त और ताज के मालिक होने को अगर आज दुनिया ये कहती है, ताकत वाले फतह याब है, हुकूमत वाले फतह याब है, तख्त वाले फतह याब है। तवज्जो से ये बात मैं आज जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, कल को अगर मुझे कोई फांसी पर चढ़ाए, कल को अगर मुझे कोई गोली मारे, तो ये बात मेरी याद रखना मेरे अजीजों, जालिमों की हुकूमत ज्यादा देर तक नहीं चलती। यजीद का तख्त भी था, ताज भी था, हुकूमत भी थी, फौजी भी थे, सिपाही भी थे, लेकिन आज जाओ उस यजीद के तख्त को ढूंढने के लिए, महल को ढूंढने के लिए। दिमश्क आज भी मौजूद है, मुल्क शाम आज भी मौजूद है। दिमश्क अगर जा करके लोगों से पूछोगे वो तख्त कहाँ है जहां से हुकूमत की जाती थी, यहाँ से बैठ करके करबला के रेगिस्तानों में खून बहाया जा रहा था, यजीद कहाँ है, तख्त कहाँ है? वहां दिमश्क के रहने वाले शायद तुम्हारा हाथ पकड़ करके ले जाएंगे ऐसी जगह पर जहां पूरे दिमश्क का कचरा फेंका जाता है, जहां पूरे दिमश्क की गंदगी डाली जाती है, और लोग कहेंगे यहीं पर यजीद को दफन किया गया था। तुम नाक पकड़ करके भाग आओगे, वहां पर खड़े न हो सकोगे जहां यजीद को दफन किया गया था। ताज भी नहीं, तख्त भी नहीं, फौज भी नहीं, और ज़ुर्रियत औलाद भी नहीं। और फिर आओ करबला के मैदान में, फिर आओ इराक की सरजमीन पर, यहाँ किसी से जाकर पूछना, सुना है 1400 साल पहले यहाँ एक जंग हुई थी, करबला का मैदान था, रसूल के नवासे खानदान अहले बैत के टुकड़े कर दिए गए थे, उन्हें जामे शहादत पोश करना पड़ा था। वो मैदान कहाँ है? मेरे अजीजों, करबला का कोई भी आदमी तुम्हारा हाथ पकड़ कर ले जाएगा और कहेगा ए अजीज यहाँ वो मैदान नहीं है, यहाँ कोई वीरानगी और सहरा नहीं है, आओ तुम्हें ले जाते हैं, और ले जाकर ऐसी जगह खड़ा करेगा जहां से तुम्हारी नजर उठेगी तो सोने से कलई किया हुआ लहराता हुआ परचम हुसैन तुम्हें आज भी इस बात का ऐलान करेगा, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। जानते हो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे नौजवान किसी न किसी शख्सियत को अपना आइडियल बनाते हैं बचपन से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये तहदीस नेमत के लिए कह रहा हूँ, अल्लाह मेरी माँ को सलामत रखे, जिनसे मैंने वाक़यात सुने हैं तो खालिद बिन वलीद के सुने थे। और हमारे आइडियल जो बुजुर्ग हैं उसमें मौला इमाम हुसैन है, हमने उनको आइडियल बनाया है, आप भी बना लो, इसलिए कि इन लोगों को जिसने अली मौला। अजीजा ने गिरामी वक़ार, आपको ये बात याद रखनी होगी कि जिसने जिसको आइडियल बनाया और नमूना बनाया है उसके अंदर उसी तरह की आदतें भी आती हैं। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी सोहबतें ढूंढ करके बनाओ, दोस्त भी बनाओ या किसी के पीछे चलो तो पहले देख लो। ये आज मैं बच्चों से कहता हूं, तुम ग्लैमर की दुनिया में जिन लोगों के पीछे भागते हो, समझते हो कि ये एक्टर स्टार है, इसके पीछे भागना एक फैशन है, भागते रहोगे ऐसे गड्ढे में गिर जाओगे जहां से निकलना ही मुश्किल है। हमने देखा है
ان دنیاوی مکاروں اور عیاروں کے پیچھے بھاگنے والے نوجوان کبھی سکھ سے نہ رہ سکے، اور ان کی حیثیت کیا ہے فلموں میں آ کر کے تھرک کر کے ناچ کر کے مجرے دکھا کر کے. اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑے سٹار ہیں، میرے عزیزو ذرا حسن بکھرنے تو دو، بڑھاپا آنے تو دو، اور جب پھر جھریاں پڑ جائیں، کمر ٹیڑھی ہو جائیں، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کتنے فین ہیں تمہارے. لیکن مجھے یقین ہے مولا حسین کا غلام 80 سال کا بھی ہو جائے تو اس کے فین کی کمی نہیں ہوتی، اس کے فینز کم نہیں ہوتے. اور ہم نے اپنی زندگی میں حضور تاج الشریعہ کو دیکھا. میرے عزیزوں، دیکھا ہے آپ حضرات نے، حضرت کی عمر تقریباً 70 کے اوپر تھی، 74 سال کی عمر میں، اور بال پورے سفید ہیں. 2 لوگ پکڑ کر کے چلاتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے جس طرف سے گزر جائے لاکھوں صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے قرار. ان نوجوانوں سے پوچھو، دنیا تو فلم سٹاروں کے پیچھے بھاگتی ہے اور تم 70 سال کے اوپر اس بزرگ کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہو، بے قرار ہو. اور حد تو یہ ہے میرے عزیزوں، نہ ان کے آنے کا کوئی پرچار، نہ سوشل میڈیا کا زمانہ، نہ فیس بک، واٹس ایپ اور انسٹاگرام میں ہے ان کے آنے کی جانے کی خبریں، نہ ان کے جلسوں کی خبریں. لیکن پھر بھی آپ نے دیکھا کہ پورا زمانہ ٹوٹ پڑتا تھا. وہ جب جہاں گئے، یہی کی بات نہیں ہے، میں حضرت کے ساتھ مصر میں بھی دیکھا، اور حج میں نے الحمدللہ پہلا حج حضرت کے ساتھ کیا. طواف کے بعد وہ سادے لباس میں اتر کر کے نیچے اپنی کار میں بیٹھنے کے لیے آ رہے ہیں، ویل چیئر پر ہے. لیکن ایسے لوگوں کو میں بھاگتے ہوئے دیکھا جو ہندوستانی بھی نہیں، پاکستانی بھی نہیں، بنگلہ دیشی بھی نہیں. ترکی کی عورتیں اور ترکی کے مرد آپ سے مصافحہ کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے بھاگتے ہوئے پیچھے تک آئے. میرے عزیزوں، ترکی میں جمال کم نہیں، ترکی میں خوبصورتی کم نہیں. ہر آدمی گورا ہے، ہر آدمی خوبصورت ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ حضور تاج الشریعہ کو لوگ اس لیے دیکھنے کے لیے آتے تھے کہ نہایت ہی رنگ کے آپ حسین و جمیل تھے، میرے عزیزوں ترکیوں کے پاس حسن ہے، شامیوں کے پاس حسن ہے، مصریوں کے پاس حسن ہے، لیکن ان کو بھی ہم بے تاب و بے قرار دیکھا ہے. ہم نے دیکھا ہے اسی وقت میرے پڑھنے کا زمانہ تھا، ان ترکیوں سے میں نے پوچھا تھا، وہ صحیح طریقے سے عربی بھی نہیں جانتے اور صحیح طریقے سے انگلش بھی نہیں جانتے، لیکن ٹوٹی پوٹی جو بھی ان کو عربی آتی. ہم نے پوچھا ان کو جانتے ہو، ان کو جانتے ہو، ان کو ملنے کے لیے تم دوڑے آئے؟ کہا جانتے تو نہیں. فوٹو میں کبھی دیکھا؟ فوٹو تو ہوتا ہی نہیں. کہیں کوئی ویڈیو دیکھا؟ نہیں. پھر کیوں؟ کہتے ہم نے طواف میں بیٹھے بیٹھے دیکھا، ان کی طرف ہمارا دل کھینچا جا رہا تھا. میرے عزیزوں، جو حسین اعظم کا غلام ہو، غوث پاک کا سچا غلام ہو، مولا کریم اس کے چہرے میں یہ کشش رکھتا ہے، چاہے وہ 80 سال کا ہو یا 90 سال کا ہو، وہ دنیا کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، وہ کھینچ لیتا ہے. اب آؤ میں آپ کو بات بتا دوں، مر جانا، کٹ جانا، یہ ہماری انتہا نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں پھانسی دے کر کے یہ ختم کر دے گا تو اس کی خام خیالی ہے. یہاں پر انگریزوں کا دور تھا، 100 سال تک یہ اتنا ظلم کرتے رہے. ہندوستان میں آج بھی وہ تاریخ رقم ہے، لیکن سب سے زیادہ انہوں نے اگر کسی پر ظلم کیا تو مسلمانوں پر ظلم کیا انگریزوں نے. اور ان کو بھی آپ میں بتاؤں، آج پھر وہ دور ہمیں نظر آ رہا ہے ظلم کا، کسی ایک خاص کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنا. انگریز ڈرتے تھے کس سے جانتے ہیں؟ جن لوگوں سے وہ ڈرتے تھے وہ کالا پانی کی سزا دیتے تھے. انڈمان نکوبار، جزیرہ انڈمان کو بھیجتے تھے، لیکن جزیرہ انڈمان نکوبار میں جو جیل ہے جہاں بھیجتے تھے، وہاں سب سے زیادہ اگر کسی کو انہوں نے بھیجا ہے تو وہ علماء اہل سنت کو بھیجا ہے. یعنی آج سے 100 سال پہلے بھی انگریزوں کے خیمے میں کھلبلی تھی تو علماء سے ہی تھی.
حق بولنے والے علماء ربانیین، اور پھانسی پر چڑھایا ہے 30,000 علماء کو اہل سنت و جماعت کے۔ ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، علامہ کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ مراد آباد شہر کے رہنے والے ایک عاشق رسول، ان سے انگریز اتنا ڈرتے تھے کیونکہ جانتے تھے کہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات سے اچھے اچھوں کے دل بدل جاتے ہیں۔ ان کو پتا ہے عالم ربانی، عالم حقانی کی زبان تو وہ توپ سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، کوئی توپ اور بندوق سے مارے اس سے زیادہ اہمیت ان کو ایک عالم ربانی کی زبان سے نکلے ہوئے حق جملے۔ اسی لیے کفایت علی کافی کو گرفتار کرنے کے لیے جانتے ہیں کتنے لوگ آئے تھے؟ انگریز فوج کے 3,000 لوگ آئے تھے ایک عالم کو گرفتار کرنے کے لیے۔ ہمیشہ دنیا کے ظلم نے یہ بتایا ہے کہ یہ بزدل ہوتے ہیں، ہمیشہ بتایا ہے انہوں نے کہ باطل خیموں میں اکثر مادہ ہوتے ہیں، ان میں شیر نر نہیں ہوتا۔ ایک اہل سنت و جماعت کے عالم ربانی کو گرفتار کرنے کے لیے 3,000 کی فوج آئی اور گرفتار کیا، اور انہیں گرفتار کر کے سزائیں کیا دی تھی جانتے ہیں؟ ان کے جسم پر گرم استری پھیری جاتی تھی، اور جب ان کی چمڑی جل جاتی تھی تو نمک چھڑکا جاتا تھا۔ یہ کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ تقریباً 1 ہفتے تک انہیں سزائیں دی گئی، اور پھر کہا جانے لگا کہ تم فتویٰ بدل لو، تم اپنی باتیں بدل لو، ہم اپنی حکومت میں تمہیں اہم عہدہ بھی دے دیں گے اور ماہانہ وظیفہ بھی جاری کر دیں گے۔ مگر وہ کفایت علی کافی عاشق رسول تھے، بازار مصطفیٰ میں بکا ہوا غلام پھر کسی انگریز کے ہاتھ میں کیسے بک سکتا ہے؟ میرے عزیزوں، وہ کفایت علی کافی اعلیٰ حضرت سے پہلے کے ہیں، اعلیٰ حضرت سے پہلے کے 1857 کی بات کر رہا ہوں، غدر جس کو کہتے ہیں انگریز۔ اس وقت کفایت علی کافی سے کہا ان لوگوں نے، آپ نے کہا میں اپنے جملوں کو اور اپنی زبان کو بدل لوں، وہ بھی میرا دین اتنا ہلکا اور سستا نہیں ہے، میرے جسم کو ابھی تم نے صرف استری سے پھیرا ہے، اگر ٹکڑے بھی کر دو تو میں اپنے اسی عزم پر باقی رہوں گا، اس لیے کہ کربلا کی داستان ہم نے بھی پڑھی ہے۔ میرے عزیزوں، کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو 7 دن کے بعد تقریباً ایک چوراہے پر پھانسی کے لیے لایا گیا، اور سارا مجمع بھی تھا، پھانسی پر آپ کو چڑھایا گیا، اور اس عاشق رسول سے انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی آخری خواہش ہے تو بتاؤ۔ ایک سچا عاشق رسول یہ نہیں کہتا کہ بیوی کو دیکھ لوں، بچوں سے بات کر لوں، جائیداد پراپرٹی کی وصیت کر لوں، بلکہ وہ کہتا ہے عاشق رسول پھانسی کا پھندا لگنے سے پہلے خواہش یہ ہے کہ ایک بار نعت رسول پڑھ لوں۔ اور پھر کہا گنگناتے ہوئے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازاں نہ ہو، اس تنے بے جان پر صرف خاکی کفن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔